बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह समुंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और कल यानी कि 15 जून को समुंदर में बिपरजोय तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा है। इस तूफान की वजह से समुंदर का पानी उफान मारने लगा है। समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे भयंकर तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 80,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समुंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में यानी कि बिपरजोय तूफान के दौरान बाबा हाजी अली का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसको देखकर आज हर कोई हैरान परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही हो और खास करके समुंदर में जब बिपरजोय जैसे भयंकर तूफान आ जाए तो फिर सोचिए कि आसपास की बस्ती का क्या हाल होता होगा। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता होगा और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता होगा और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समुंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समुंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई में समुंदर के बीचों बीच बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म और मजहब के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं। इस दरगाह में हजारों की तादाद में लोग हर रोज यहाँ पर जियारत करने के लिए आते हैं। हाजी अली दरगाह अपनी खास करामातों और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है तो फौरन ही अल्लाह के करम से उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समुंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो ये है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समुंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समुंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है और ये रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समुंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर वो उस पुल पर से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए आदमी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से
اس درگاہ کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی طوفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ بیپر جوئے جیسے طوفان تو بابا حاجی علی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑے اور بھینکر طوفان آ جائے تب بھی اس کراماتی درگاہ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی یہ ایک ایسی زندہ کرامت ہے جس کو آج پوری دنیا کے لوگ اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ممبئی کے اندر چاہے جتنے بھی بھینکر اور زوردار بارش کیوں نہ آ جائے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اور بھینکر سمندری طوفان کیوں نہ آ جائے، چاہے سمندر کے پانی میں کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے، لیکن بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا پاتا۔ پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے، اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپر جوئے جیسا بھینکر طوفان آ جائے تو پھر سمندر میں کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہوں گی۔ ان لہروں کے آگے پھر کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی ہے، لیکن سمندر کی ان لہروں کی کیا مجال، سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو بھی پار کر سکے۔ اور آپ کی یہ کرامت کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر کوئی آپ کی اس کرامات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں سمندر میں کتنا بھینکر طوفان آیا ہوا ہے جس کو بیپر جوئے نام دیا گیا ہے۔ اس سمندری طوفان کی اسپیڈ 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی بتائی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں آپ سوچئے کہ اس بھینکر طوفان میں آس پاس کی جگہوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ نہ جانے کتنے گھر اور آبادی اس بھینکر طوفان کی چپیٹ میں آ گئے ہیں، کتنے لوگ اس وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ممبئی میں ہر جگہ پر تباہی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سوچئے کہ سمندر کا پانی کتنی افان پر آ گیا ہوگا۔ اس قدرتی آفت میں لوگ اپنی اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن بابا حاجی علی کی کرامت دیکھیے کہ جس وقت پوری ممبئی شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے، سمندر کے اندر لہریں مچل رہی ہے، ایسے میں سمندر کے بیچ میں بابا حاجی علی کی درگاہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ میں چمک رہی ہے۔ اس بھینکر اور زوردار طوفان میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہا ہے۔ حال ہی میں سمندر کے پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہے کہ آپ کی مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہریں مچل رہی ہے۔ آپ کی مزار کے پاس میں تیز لہریں آتی تو ہے، مگر محبت بھرا سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنے ہوئے بابا حاجی علی کی اس درگاہ نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنی زیادہ پانی آ جاتا ہے کہ سمندر پھٹنے لگ جاتا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی پانی کی ایک بوند بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہے، کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں ہے، کسی پانی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی اس کرامات کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہونے کے باوجود بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب بیپار یعنی کہ کاروبار کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار پرسار کرنے میں گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر آپ ورلی کے اسی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنے ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دی۔ اس کے بعد آپ کے پاس میں جتنا بھی مال تھا، جتنے بھی دولت تھی، وہ سب آپ نے غریب اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی۔ اور اس کے بعد آپ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے نکل گئے۔ اپنے زندگی سے جڑی ہر چیز غریب لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپرد خاک عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رک گیا تھا، جہاں پر آج آپ کی درگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے
کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا یہ تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر جا کر رکا اور نہ ہی کہیں پر ڈوبا، اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا، اسی جگہ پر آپ کا مزار بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر میں تیز لہریں آتی ہے یا پھر کوئی بھینکر طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کی ادب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستوں، اولیاء اللہ کی ایسی کرامات کو دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی کرامتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی آج بھی اپنی مزاروں کے اندر زندہ ہیں اور ان میں اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔